ذرا ٹھہرنا، جانا نا، میری بات سن کے جانا. اندر گیا، الماری سے نا آسمانی کتاب اتاری، باہر آ گیا، دروازے کے بعد ایسے چبوترا بنا ہوا تھا. کہنے لگا جی ذرا ٹھہرنا، میری بات سن کے جانا. لوگ کیا کرنا چاہتا ہے؟ جی ٹھہر میں بتاتا ہوں. چبوترے پہ چڑھ گیا، چبوترے پہ چڑھ کے نا تو بلند آواز سے کہنے لگا، او مکے والو، او مکے کے وارثیو. صبح کیا ہوا؟ کہو بات بتاتا ہوں. سارے جمع ہو گئے. کہو کیا بات ہے؟ صبح تو نے بلا لیا. کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اور کون سی بات بتانا چاہتا ہے؟ صبح ہمیں کون سی بات بتانا چاہتا ہے؟ یہودی چبوترے پہ چڑھا بول کے کہتا کیا یہ اے مکے والوں، اے مکے کے وارثیوں، اے مکے کے رہنے والوں، قریشیوں، ہاشمیوں، مطلبیوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں آسمانی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس رات نبی آخر الزمان کو اللہ معراج کرائے گا، نبی واپس مکے میں آئے گا، ایک یہودی کی قمیص سے برتن ٹوٹے گا، دودھ ضائع ہوگا، نبی سفارشی بن کے یہودی کے دروازے پہ آئے گا. سبحان اللہ. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان کو جس رات اللہ معراج کرائے گا، نبی واپس آئے گا، ایک یہودی کی قمیص سے برتن ٹوٹے گا، دودھ ضائع ہوگا، نبی سفارشی بن کے آئے گا. اے مکے والوں، تم مانو یا نہ مانو، میں تمہیں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ جھوٹا نبی نہیں ہے، سچا رسول. یہ سچا نبی ہے. اے مکے والوں، میں تمہیں اپنی حقیقت اور محبت بتا رہا ہوں. مکے والے کہنے لگے کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ یہودی بول کے کہنے لگا چبوترے کے اوپر ہی محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد کے دل میں فدا کر چکا ہوں. فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. کلمہ پڑھ لیا نا، کلمہ پڑھ کے جب نیچے اترا نا، کہنے لگا جبال بڑی مہربانی کی آپ نے، بڑی مہربانی کی، آپ میرے گھر آ گئے نا، بڑی مہربانی کی آپ نے. میرے آقا نے کہا بھی چل اب تجھے تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی نا، تجھے کلمہ پڑھ لیا تو میری رحمت تجھے نصیب ہو گئی، آپ اجازت دے. کہنے لگے کہ خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے بڑی مہربانی کی، صبح صبح آگے خود ہی میرے گھر میں اپنی رحمت عطا کر دی. میرے آقا جب جانے لگے نا، وہ خاتون جو حضور کو لے کے آئی تھی وہ رو کے نا سامنے ایسے کھڑی ہو گئی. اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آقا اس کے کلمہ پڑھنے کا سبب بنی ہوں میں. مجھے آپ نے کلمہ پڑھائی، مجھے بھی تو پڑھایا. محمد انبیاء نے فرمایا بیٹی میں تو اسلام میں کلمہ ہی تو تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، پڑھ. جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو دونوں مسلمان ہو گئے. اب جو اس کا مالک تھا نا جس نے پہلے کلمہ پڑھا، وہ کہنے لگا جی آپ ذرا ٹھہرنا، جانا نہیں. تو اب کیا ہے؟ لیکن جی اب بھی تو بات کرنے کا مزہ آیا ہے. وہ کیا اس سے پہلے آپ کی رحمت ملی نہیں تھی، میں تھا مالک، یہ تھی کنیز، اب آپ کی رحمت مل گئی. آقا اب جس کو نبی کی رحمت مل جائے رشتے بھی بدل جاتے ہیں. آقا پہلے میں مالک تھا، یہ کنیز تھی، اب آپ کی رحمت کا فیض نصیب ہو گیا. آقا اب میں مالک نہیں، یہ کنیز نہیں، آقا میں باپ ہوں، یہ میری بیٹی ہے.
وہ پیچھے سے نا دونوں باپ بیٹی کھڑے ہو کے نا حضور کو کچھ بڑ بڑا کے کہہ رہے تھے. علامہ الطاف علی کی روح پھیر رہی تھی وہاں. جو وہ کہہ رہے تھے نا علامہ الطاف علی نے اسے اپنی قلم سے گزار کے ہم تک پہنچایا کہ وہ دونوں باپ بیٹی کیا رہے تھے. میرے آقا کو پیچھے سے دیکھتے بھی یہاں طرف کے کہتے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقد آنے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقد آنے والا, راتے غریبوں کی بھرلانے والا, راتے غریبوں کی بھرلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اسی بندے کے کام آنے والا, اسی بندے کے کام آنے والا, اسی بندے کے کام, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, اسی بندے کے کام آنے والا, اسی بندے کے کام. یہ تو تھا مکے کی بات. دوسرا شہر میرے نبی کا کون سا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ آپ سب کو مکہ بھی دکھائے, مدینہ بھی دکھائے. اور ہمارے یہاں یہ لاہور میں پتہ ہے کیا مثال مشہور ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا ہو, لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں, یہ غلط ہے. جس نے بھی یہ بنائی مثال, اس نے کچھ دیکھا نہیں, صرف لاہور دیکھا تو اس نے کہہ دیا, یہ غلط ہے. اصل پتہ کیا میں کہا کرتا ہوں, جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا. جس نے مدینہ نہیں دیکھا نا وہ پیدا نہیں ہوا. یہ پوچھئے امام مالک سے, 12 سال میرے آقا کی مسجد میں رہے, 12 سال مسجد نبی شریف میں. ایک مرتبہ حج کیا. عقیدت مند کہتے ہیں امام شاہ, علم اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے, آپ ہر سال حج بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ کیا, بار بار کیوں نہیں کرتے؟ امام مالک کہتے ہیں جو کو فرض تھا ایک مرتبہ, وہ میں نے کر لیا پورا. اب میں اس لیے باہر مدینے سے نہیں جاتا کہ میں کہیں باہر چلا جاؤں تو باہر نہ مر جاؤں, میں مرنا مدینے میں جاتا ہوں, میں مرنا مدینے میں جاتا ہوں. میرے آقا جب مدینہ پاک آئے نا, آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے, بڑا ہی پیار کیا کرتے تھے. مدینے کے بچوں کا معمول تھا, سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, کچھ بھی ہو, صبح اٹھتے نا آنکھیں ایسے ملتے ملتے حضور کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو. آقا کریم کی لجبالی بتا رہا ہوں نام کے تحت. میرے آقا کیسے لجبال ہے دیکھیے ذرا, دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے. میرے آقا آپ نے کہا شانہ اقدس سے باہر آتے نا, سارے بچے آگے ہوتے, حضور سارے بچوں سے ایسے پیار فرماتے, ایسے پیار, سارے پہ ہاتھ پھیرا, جسم پہ ہاتھ پھیرا. میرے آقا گزر گئے, بچے سارا دن خوشی خوشی اپنے کاموں میں, وہ کھیل رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, اپنے کام میں لگے ہوئے. ایک دن نا ایک یہودی بچہ تھا, اس نے آ کے کہا, میرے ننے مجھے ساتھی ہو, صبح صبح یہاں کھڑے ہو جاتے ہو, سردی نہیں دیکھتے, گرمی نہیں دیکھتے, دھوپ نہیں دیکھتے, بارش نہیں دیکھتے, آندھی نہیں دیکھتے, طوفان نہیں دیکھتے, یہاں کے کھڑے ہو جاتے ہو, خیریت ہے؟ اور کچھ بچے نا بڑے طبیعت کے تابلے ہوتے, جلد باز ہوتے. ایک بچہ نا آگے بڑھا, اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے, تو مسلمان تو نہیں ہے. کہا چلو میں مسلمان اسی لیے کہ بتاؤ کیوں کھڑے ہو.
انہوں نے کہا ہم اپنے آقا کا دیدار کرنے کے لیے کریں گے، اپنے آقا کا دیدار کرنے کے لیے۔ وہ کون تمہارا آقا ہے؟ تمہارا آقا کون ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا وہ کچھ پتہ نہیں، تجھے نہیں پتا؟ کہانی مجھے نہیں پتا، وہ مدینے میں رہتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کہانی مجھے نہیں پتا، کون ہے تمہارا؟ وہ تجھے پتہ ہی نہیں پتا کون ہے؟ اس بچے نے تعارف کرایا۔ اعظم چشتی کی زبان میں عرض کر دیتا ہوں اس کا تعارف کیسا تھا۔ وہ یہودی بچہ کہتا ہے وہ صبح صبح یہاں کھڑے ہو جاتے ہو، کچھ تم دیکھتے ہی نہیں، سردی گرمی کچھ نہیں دیکھتے، صبح صبح یہاں کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس نے کہا اپنے آقا وہ کیسا ہے تمہارا؟ کہا تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے نا، تو دیکھ لیتا نا تو پھر کبھی بھی یہ نہ کہتا، کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا۔ کہا بتا تو صحیح تمہارا آقا کیسا ہے؟ وہ بچہ بول کے کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، تو مجھے وہ میرا محبوب لکھے تے جنوں ویکھ کے چالی شرماوے، اور آپ جانتے ہیں پیر کے پاس مرید بیٹھے ہو نا تو کوئی نیا آدمی آ جائے تو مریدوں کی کوشش کیا ہوتی ہے، اس کو ذرا بابا جی کے قریب بٹھاؤ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا ساری جگہ ہو رہا ہے، ایک اور بچہ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہا یہ یہودی ہے اور آیا ہے آج پہلی بار کے بعد، اور ہم نے اسے اپنے آقا کی شان بیان کر دی نا، سنا دی، اب یہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ حضور کے بالکل دروازے کے سامنے اسے کھڑا کروں۔ آقا کریم نکلے گا تو پہلی نگاہ حضور کی اس پہ، پہلی نگاہ ایک بچہ لے کر چلے گا میری جگہ جہاں کھڑا تھا، جہاں روک ہے ہمارے آقا آئیں گے، تو نے دیکھنا ہے کتنے خوبصورت ہے، ہم ویسے نہیں کہہ رہے، تو دیکھ تو صحیح نا، تمہیں دیکھے گا تو یہ یقین ہو جائے گا۔ کھڑا ہو گیا، میرے آقا آئے، حضور کی سب سے پہلے نگاہ اس بچے اسے دیکھا نا آقا کریم نے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا رحمت والے نبی ہیں، کسی پہ ایسے نہ آنکھ بھار کے دیکھ لے نا وہ پھر جائے کہاں، وہ پھر جائے کہاں۔ حضور نے اس بچے کو پیار کیا، سارے بچوں کو پیار کیا، آقا کریم چلے گئے، سارے بچے بھی جانے لگے نا تو وہ بچہ کھڑا ہے، ایسے نبی کریم نے
وہ بچہ جس سے حضور کا تعارف کرا تھا، اس نے کہا اوئے ہمارے آقا چلے گئے ہیں آپ، بولتا رہا اوئے آپ، کہا یار تو نے کام بتایا ہے وہ اس سے آدھا ہے، تو نے کم بیان کیا ہے، تو نے بتایا نا وہ اس سے آدھا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا بریلی کے تاجدار ویسے ہی تڑپا، عاشقوں کا امام شہنشاہ بریلی ویسے نہیں بولے کیا؟ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ سنیے ذرا امام عاشق کی پیاری بات کی، کہتے ہیں آقا ساری مخلوق میں میں نے دیکھا، آپ کے پائیں کا مجھے نظر نہیں آیا۔ آقا پھر انبیاء کی صف میں جا کے دیکھا، مجھے آپ کے پائیں کا نظر نہیں آیا۔ ولیوں کی صفوں میں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے کہنا پڑ گیا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے آدھا ہمارا نبی، سب رسولوں سے آدھا ہمارا نبی۔ عقیدے کی بات بھی ہمارے امام نے کر دی کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہمارے نبی چلے گئے ہیں، ہاں چلیے گا یار ایک بات بتا، کیا ہم تمہیں جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کب ملیں گے؟ کہاں بھی ہمیں تو پھر کل ملیں گے، ہم کل صبح جائیں گے۔ کوئی یہ دن کیسے تمہارا گزرے گا؟ کیا بات ہے، رات بھی ہے، رات کیسے گزارو گے؟ کیوں؟ یار میں تو ان کو دل دے بیٹھا ہوں، میں ان کو دل دے بیٹھا ہوں، ان کے علاوہ گزارا نہیں اپنا۔ چل جاؤ ان کے پاس، آؤ نہیں اب نہیں جانا، سو ملے گئے۔ اچھا سارا دن نہ وہ آقا کریم کی انتظار میں، رات بھی انتظار میں، تڑپ رہا ہے کب میرا نبی نظر آیا ہے، لیکن پیار کر بیٹھے صبح سارے بچوں سے پہلے جان کے سامنے کھڑا ہو جائے آقا کریم نکلے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہر روز گھر سے نہیں نکلتے تھے، حضور کسی کام کے لیے باہر کی تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ 5-10 دن تو آقا کریم سے ملے نا، تو اس کے بعد حضور کی تشریف لے گئے۔ اب وہ کھڑا ہے، بچے تو انتظار کرتے، بچوں کو تو روٹین کا پتہ تھا، وہ چلے جاتے ہیں، آقا نہیں ہے بس چلو۔ وہ کہتا ہے یار یہ انہوں نے کیا کر دیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے،
کافی دن جب گزر گیا نا بچہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا چارپائی میں اتنی کمزوری ہو گئی 2-4 دن میں کہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا, کروٹیں بدلتا ہے. شاید پتہ ہے اس بچے کی پھر ترجمانی کس انداز سے کرتا ہے, کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی تڑپے, کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے کبھی تڑپے. نشاناتی دیکھ کے کامل ہے آقا تیرے بے قراروں کا. آقا کریم واپس آئے نا تو صبح حضور نے بچوں کو پیار کیا تو وہ بچہ نظر نہیں نہ آیا. حضور نے پوچھا بھئی یہاں کے بچہ کھڑا ہوتا تھا آج تو نظر یاد. ایک بچہ کہنے لگا آقا وہ گھر بیٹھے آپ سے پیار ہے, کافی دن آپ ملے نہیں نا, وہ بیمار ہو گیا. آقا وہ چارپائی میں پڑا اٹھ بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا او میرے ننھے ساتھیوں چلو آج اس کو ہم دیکھ کے آتے ہیں. آج اس کو ہم محبت کا صلہ ملنے لگا ہے. میرے آقا یہودی کے دروازے میں دستک, اندر سے اس بچے کا بابا نکلا. حضور کو دیکھ کر کہنے لگا محمد کریم آپ میرے دروازے پہ خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا بھئی تیرا بچہ ہم سے کرتا تھا پیار. میں کہ یہ وہ تھا واپس آیا پتہ چلا وہ بیمار ہے, ہم اسے دیکھنے کے لیے آئے. اب پتہ چلا ہے مجھے کیا کیا پتہ چلا تجھے؟ کہنے لگا وہ منہ سے بولتا نہیں تھا لیکن دروازے کو دیکھتا تھا, منہ سے تو نہیں بولتا تھا لیکن اس کی آنکھیں کچھ بتاتی تھی, میں سمجھ نہیں سکا. اب مجھے پتہ چلا وہ بولتا نہیں نظروں سے کچھ بتاتا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہودی بول کے کہتا ہے اے محمد کریم اب مجھے پتہ چل گیا ہے. وہ نظر دروازے پہ ٹکا کے ہر بار دروازے کو دیکھتا رہتا ہے. آپ کیا دینا چاہتا تھا مجھے سمجھ نہیں لگی. وہ بچہ کر کے کہتا تھا جس سنگ میں اکھیاں دایاں نے, جس سنگ میں اکھیاں دایاں نے, او دل بن جانی نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا جنڑی نو, یار پیارا نہیں آیا جس سنگ میں اکھیاں دایاں نے, جس سنگ میں اکھیاں دایاں نے, او دل بن جانی نہیں آیا جڑا لٹ کے لے گیا جنڑی نو, جڑا لٹ کے لے گیا جنڑی نو, یار پیارا نہیں آیا. کاج اندر تو تشریف لے گئے. اب وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہے, اٹھ نہیں سکتا. اٹھنے کی کوشش ایسے کرتا ہے تو جلدی جلدی اس کے سامنے بیٹھ گئے. آقا کریم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا. وہ تھا یہودی کا بچہ لیکن کتنا خوش نصیب تھا جس کو اللہ کے محبوب کی گود نصیب ہو گئی. یہ پوچھنا ہو تو ابو بکر سے پوچھئے نا, جس نے محبوب کا سر اپنی گود